وَاضْرِبُوهُنَّ آپ کو سمجھ میں آ گیا سورہ نساء کی آیت، ٹھیک، یہ وہی والی آیت ہے۔ شاگرد میرا وہ جس کی شادی ہو گئی، بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگا، اس کے والد بیوی کے پھر وہ آ گئے میرے پاس، کہنے لگے آپ کا شاگرد ہے بیوی کو مارتا ہے۔ بلایا اس کو، متقی نیک بچہ، غصے والا، پوچھا کیوں مارتے، بلایا پوچھا بیوی کو کیوں مارتے ہو، آگے سے اس کا جواب سننے والا ہے اپنے استاذ کے سامنے جس نے بخاری پڑھائی تھی۔ کہنے لگا استاد جی قرآن میں آتا ہے بیویوں کو مارو، جواب سمجھ میں آیا؟ قرآن میں آتا ہے بیویوں کو مارو، یہ والا وَاضْرِبُوهُنَّ، سورہ نساء پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا میں پوری آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ کتنے مرحلے ہیں؟ 3۔ پہلے 2 مرحلوں پہ عمل نہیں کرنا، وہ مارا اس کو، وہ آسان ہے نا، یہ آسان ہے، سب سے آسان کام یہی ہے، مارا تھپڑ۔ آپ اس کے جسم کے مالک نہیں ہیں، اس پر میں بڑی کھل کر بات کر چکا ہوں۔ صرف کس کے مالک ہوتے ہیں؟ مل کے بزع، وہ مل کے رقبہ ہے جس میں باندی کے مالک ہوتے ہیں، بیوی کے جسم کے مالک نہیں ہوتے۔ مہربانی کرو، ظلم کرو گے اگر مارو گے تو۔ لیکن اللہ نے کیا سمجھایا قرآن میں؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، نشوزہن فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، 1 بار 2 بار، کب تک استاد جی نصیحت کریں؟ مرتے وقت تک نصیحت، خیر خواہی کی بات، اچھی بات کہتے رہو، سمجھاتے رہو۔ نہیں سمجھ میں آئے گا تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں سے الگ کر دو ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر فَعِظُوهُنَّ پر بھی عمل کیا بیویوں کو سمجھانے کے لیے، اور وَاهْجُرُوهُنَّ پر بھی ابھی پڑھا، 1 مہینہ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ پر بھی عمل کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وَاضْرِبُوهُنَّ پر عمل، ایک روایت نہیں ہے کہ ازواج مطہرات پہ کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھایا ہو، نہ بچوں کو مارا نہ بیوی کو مارا۔ کاش یہ 2 سنتیں بھی یاد ہو جائیں۔ باقی سنتیں تو بہت ہیں، سرما لگانے کی سنتیں اور پانی پینے کی سنتیں اور مسواک کی سنتیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ 2 سنتیں اور بھی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہوں گی؟ 2 سنتیں، ساری زندگی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا نا، اس لیے کہ وہ سمجھدار ہوتی ہیں، باشعور ہوتی ہیں۔ آپ خود سوچو، آپ میں 2 ساتھیوں میں، دورے والے لڑکوں میں کبھی لڑائی ہو جائے، دوسرا ایک تھپڑ کھینچ کے مارے، بندہ بھولتا نہیں ہے، پورا سال بھولتا نہیں، اور آپ کے نظروں میں وہ عزت والا بھی نہیں رہتا۔ ہاں استاد مارے تھپڑ، یہ تو بڑی عزت والی بات ہے کہ اصلاح کر رہا ہے، وہ اور بات ہے، وہ تو بڑی عزت والا مقام ہے کہ استاد اصلاح چاہتا ہے۔ وہ طالب علم نفرت بھی نہیں کرتا اس استاد سے، وہ کہتا ہے میرے استاد نے تو مجھ پر میری اصلاح کی ہے، آئندہ یہ زندگی بھر یہ والا کام نہیں کروں گا۔ لیکن بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیے، اگر ہاتھ اٹھانا بھی پڑ جائے تو بخاری شریف کا یہ ترجمۃ الباب اور تفسیر عثمانی میں اس کی تشریح دیکھ لیجئے گا، وَاضْرِبُوهُنَّ کی، کہ ایسی مار کے چہرے پر نہ مارے اور ایسا نہ مارے جس سے نشان پڑ جائے، ایسا نہ مارے جس سے ہڈی ٹوٹے، ایسا نہ مارے جس سے خون نہ نکلے۔ تو آگے سے یہ نوجوان دورے کا کہتا ہے استاد جی پھر کیا فائدہ مارنے کا؟ تفسیر عثمانی پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے استاد جی پھر ایسی مار کا کیا فائدہ جس میں آپ نے اتنی قیودات احترازیہ لگا دی۔ تفسیر عثمانی پڑھ لو، وَاضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر میں کیا لکھا ہے۔ اور یہاں بھی یہی باب ما یکرہ من ضرب النساء، مولانا ساری زندگی نصیحت کرتے رہو۔ اور یہ جو ہے نا وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، تو یہ بھی محدود، اچھا 6 مہینے بستروں سے الگ نہ رہو۔ وہ کہے گے اچھا شکر ہے جان چھوٹی، مولانا صاحب سے تنگ آ جاتی بیویاں، وہ کہتے ٹھیک ہے اپنے دوسرے کمرے میں سویا کرو،
نہ کرو، اس تک نوبت نہ پہنچنے دو، نوبت نہ پہنچنے دو۔ باب ما یکرہ من ضرب النساء، جو مکروہ ہے عورتوں کو مارنا، وقولہ وضربوہن، اور جو سورہ نساء میں وضربوہن آتا ہے اس سے مراد ضربا غیر مبرح، ایسی مار ہے جو سخت نہ ہو، شدید نہ ہو، ایسی مار جو شدید نہ ہو۔ اور یہ کیسی ہوتی، میں نے ابھی اس کی تفصیل بتائی۔